السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک بھائی صاحب نے سوال بھیجا ہے کہ ہر صاحب خلافت اللہ کا ولی ہوتا ہے یا پھر خلافت سلسلے کو آگے چلانے کے لیے عطا کی جاتی ہے جسے سلسلے کی تبلیغ چلتی رہے۔ دیکھیں، محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء کا صلی اللہ العزیز فرماتے ہیں کہ خلافت کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک الہامی خلافت، یہ وہ خلافت ہے جو بذریعہ غیبی الہام اور بشارت سے دی جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا انتخاب، اپنا چناؤ ہوتا ہے۔ دوسرا تجربی خلافت کہ پیر کسی مرید کو تقویٰ و طہارت اور عبادت اور ریاضت اور اخلاق اور دیگر مجالس میں جانچ کر اپنے تجربے کی بنیاد پر خلافت دے دیں تو یہ تجربی خلافت کہلاتی ہے۔ تیسرا سفارشی خلافت کہ پیر و مرشد کی خدمت میں چند اصحاب طریقت کسی خاص مرید کے بارے میں سفارش کریں کہ یہ عقیدت مند ہے اور دوسرے نیک اعمال میں بھی بہتر ہیں، ان کو خلافت عطا فرمائی جائے۔ اصحاب طریقت کے معروضے کو پیر و مرشد قبول فرما کر اگر خلافت دے دیتے ہیں تو وہ سفارشی خلافت ہوگی۔ دیکھیں، اگر اس میں اس شخص کے مراتب اتنے طے نہیں ہوئے، اگر وہ ذوق شوق کے ساتھ چلتا رہے گا تو ساتھ ساتھ اس کے مراتب بھی طے ہوتے رہیں گے، اور جو اس کے ساتھ لگنے والے ہیں ان کا بھی سفر طے ہوتا رہے گا۔ یہ سلسلہ عالیہ کی تبلیغ کے لیے ہوتا ہے۔ اور ایک اور خلافت کی قسم ہے انتخابی خلافت۔ مثلاً ایک بزرگ اپنے خلیفہ اور جانشین کسی کو نہیں بنایا، اور ان کے انتقال کے بعد جو ان کے مریدین ہیں وہ ان بزرگ کے کسی فرزند یا مرید کو ان کی جگہ پر بٹھاتے ہیں اور ان کا جانشین مانتے ہیں، یہ صورت بھی خلافت ہی تسلیم کی جاتی ہے۔ دیکھیں، بزرگوں نے رشد و ہدایت کے لیے 2 طریقے مقرر فرمائے ہیں، ایک جو میں نے عرض کر دیا ہے اور دوسرا طریقہ اجازت کا ہے، یعنی بغرض رشد و ہدایت اور ارشاد و طریقت پیر و مرشد کسی شخص کے لیے یہ فرمائیں، کسی شخص سے یہ فرمائیں کہ ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں کہ سلسلہ طریقت میں آپ ہماری طرف سے لوگوں کو مرید اور ہدایت کریں۔ ایسے شخص کو صاحب مجاز کہتے ہیں۔ خلافت یافتہ اور صاحب مجاز میں یہ فرق ہے کہ خلیفہ دوسرے کو اپنا جانشین اور خلیفہ بنا سکتا ہے، مگر صاحب مجاز کسی کو اپنا خلیفہ اور جانشین نہیں بنا سکتا، صرف مرید اور ہدایت کر سکتا ہے۔ امید ہے کہ بھائی صاحب کا سوال کلیئر ہو گیا ہوگا۔ اگر اس میں کوئی الجھن ہو تو وہ پھر ارشاد فرما دیں، میں پھر عرض کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول کے فرمانات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔